یو این کی خصوصی ماہرین کی کمیٹی نے پاکستان کے موقف کی تائید کی اور یہ کہا کہ پہلگام حملے میں پاکستان کسی بھی طرح سے ملوث نہیں تھا اور بھارت نے پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی کی تھی یہ حملہ کر کے۔ بین الاقوامی سطح پہ نارمل حالات میں تو ہنود و یہود کا نیریٹو ہمیشہ سبقت لیتا رہا پاکستان کے اوپر، ہمیں FATF میں انوالو رکھا، دہشت گردی کے الزامات لگتے رہے، لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ آپ ایک دنیا کا جو عظیم ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن، وہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں، وہاں کے جو اہل دانش ہیں، جو سوچ رکھنے والے اسپیشلسٹ ہیں، ان کی رپورٹ میں انہوں نے چھان بین کر کے کچھ 60 کوشچن ان کو 60 دن دیے، کچھ کوشچن بھی بھیجے انڈیا کو، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ انڈیا نے ایگریشن کیا، جارحیت کی۔ یہ جو بات ہے نا کہ UN کا چارٹر کا آرٹیکل 51 اجازت دیتا ہے، وہ اجازت اس طرح نہیں دیتا کہ آپ ایک فالس فلیگ آپریشن کریں، جھوٹا الزام لگائیں اور کسی ملک کی سرحد کو عبور کر دیں۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سالمیت کو خطرہ ہے اور آپ کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو دفاع میں آپ اپنا کر سکتے ہیں، لیکن فوری طور پہ یونائٹڈ نیشن کو آپ کو کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے، پھر سلامتی کونسل اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے۔ تو لیکن ایک تو یہ عظیمت ہوئی، اس کے کنٹری ہم نے جو اپنا حق دفاع استعمال کیا، جس پہ بھی وہ ثابت ہو گیا کہ کیونکہ ہم پہ حملہ کیا گیا تھا، ہم پہ جارحیت کی گئی تھی، اس وجہ سے پاکستان نے حق دفاع یوز کیا اس کا۔ جی فرق آف کورس دیکھیں، ہمارا جو افغانستان کے ساتھ بادل نخاس تھا اور اس سے پہلے ان کی حکومت کو انفارم کرنے کے بعد، ان کو خود بتانے کے بعد کہ آپ کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، وہاں سے لوڈڈ گاڑیاں ایکسپلوسیوز کی آ رہی ہیں، تو پھر جب وہ کمینگاؤں پہ کنٹرول وہ نہیں کر سکے اور ادھر کیجویلٹیز ہوتی رہی، کولڈ بلڈڈ مرڈر ہو رہا تھا، تو یہ ہوا۔ لیکن ہندوستان کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے اور بے شرمی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا۔ اور ابھی یہ جو بین الاقوامی سطح پہ رپورٹ آئی ہے، اس میں تینوں باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو ان کو جھوٹا ثابت کیا گیا، نمبر 2 ساتھ اسی میں یہ کہا گیا کہ آپ نے اٹیک کیا ہے تو وہ 25-30 لوگ جو جن کی جانیں گئی ہیں ان کا آپ کیا سلسلہ ادا کریں گے، آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے۔ دوسرا بڑا پوائنٹ تھا یہ سنتاس کا جو ذکر آپ کر رہی ہیں، وہ بھی اس کے طور پہ اس پہ بھی ایک مور ثبوت ہوئی کہ آپ آن یور اون ایسے نہیں کر سکتے۔ یہ دریا اپن ریپیرین اور لو ریپیرین کا سسٹم صرف یہاں نہیں ہے، افریقہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، ہر جگہ کے اوپر، اور رائٹس مقرر ہیں جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اچھا، جو سوالات بھیجے انہوں نے بھارت کو، اس میں انہوں نے کشمیر کے تنازع کے پرامن حل اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت کیا اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ظاہر ہے یہ سوال ہوگا تو وہ کیوں جواب دیں گے؟ تیسرا پوائنٹ یہی ہے جو بہت امپارٹنٹ ہے، کیوں نہیں جواب دیں گے؟ اگر کوئی ملک اس 21ویں صدی کے اندر بات حق کی کرنا چاہتا ہے اور آپ اپنا کریڈینشلز بحال کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل جو ڈپلومیٹک فورمز کے اوپر، اور آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑی جمہوریت ہیں، ہیومن رائٹس کا خیال کرتے ہیں، تو آپ جواب دیں ہیں نا۔ کشمیر کے اندر آپ کے نہیں قتل و غارت کر رہے ہو، اس کا وہ کہتے ہیں آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، آپ اس کے جواب دیں۔ آپ کمیٹڈ ہیں، دیر آر UN کے چارٹر بھی ہے، UN کے ریزولوشنز بھی ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں انڈیا کا جو ہے نا، ان کی ہزیمت کی ایک بالکل ایک کڑی سے دوسری کڑی۔ ابھی آسٹریلیا میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا کہ کتنی ڈٹائی کے ساتھ وداؤٹ چیکنگ انہوں نے فوراً پاکستان کا نام لیا، پھر تھوکا ہوا چاٹنا پڑا اور یہاں تک نوبت آ گئی۔ تو اس لیے آئی تھنک کہ یہ بڑی اچھی ہے، لیکن ابھی اس کو ہمیں پرسو کرنا ہوگا۔ اسے پرسو کریں، اپنے دوستوں یاروں سے بات کریں، جنرل اسمبلی میں لے کے جائیں، سیکیورٹی کونسل میں لے کے جائیں اور انڈیا پہ پریشر ڈالیں اور ان کو FATF میں ڈالنے کی کوشش کریں اور ثبوت دیں جو افغانستان میں ان کی انوالومنٹ ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ جی جن صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو ایک اور ایشو ہے، ظاہر ہے 9 مئی کے کیسز کے اب فیصلے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا، لیکن یاسمین راشد ہوں، اعجاز چودھری ہوں، عمر سرفراز چیمہ جیسے جو PTI کے بڑے ہارڈ کور اور بڑے شروع کے ان کے جو رہنما ہیں، ان کو 10-10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں۔ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ پاکستان کی سیاست پہ ہوگا؟ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی جو تحریک ہے، جو وہ مزاحمت اور احتجاج کر رہے ہیں، اس پہ
آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی حکمت عملی اپنی تبدیل کرنی چاہیے ان سزاؤں کے بعد؟ کیا کرنا چاہیے انہیں؟ یا دیکھیں شیورلی تبدیل تو کرنی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک جمہوری ملک میں آپ کو یہ آزادی ہے کہ آپ جلوس نکالیں، آپ پروٹیسٹ کریں، آپ دھرنے دیں، لیکن آپ کو یہ آزادی نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں۔ اور یہ تو ایک ایسی ورسٹ ایگزامپل قائم کی ہے جو کہ ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ذی ہوش انسان، قطع نظر کے پولیٹیکل لیڈر ہو، وہ یہ بات میرے خیال میں بندہ کہے گا کہ اس کا دماغ جگہ پہ نہیں ہے جب وہ کہے جو جتھے لے جاؤ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دو یا جی ایچ کیو پہ حملہ کر دو۔ مطلب ہے یہ یو کانٹ ایون امیجن دس جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے یہ تو رائٹنگ آن دی وال تھا کہ یہ ایسے ہوگا، اور اس کا اثر آئندہ یہی پڑنا چاہیے کہ آپ آپس میں پولیٹیکلی حدود و قیود کے اندر رہ کے اپنے مسائل کو حل کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ وہ لائنز کراس کریں جو کہ آپ کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے اور کنٹری کے لیے جو 9 مئی میں ہے ملوث، اگر ان کو سب کو سزائیں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے پاکستان کا وہ ذرا بہتری کی طرف چلا جائے گا؟ کچھ انگیجمنٹ ہونی چاہیے، حکومت کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیے حکومت کو یہ تو ہے کہ پہلی بات تو انصاف ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیں شاہ محمود قریشی کو انہوں نے نکال دیا ہے، اور دس از گڈ تھنگ، اور ان کے ساتھ اور بھی 8-10 بندے ہیں جو وہ ریلیز ہوئے ہیں۔ لیکن جو لوگ جن لوگوں کے اوپر ثابت ہوتے ہیں، اگر آپ کھڑے ہو کے میوٹنی کی کال دیتے ہیں لیٹر سے، آپ یہ کہتے ہیں آرڈر مت مانو، یہ ناقابل معافی جرائم ہے۔ ملک کے اندر کسی ملک میں یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ افواج کو میوٹنی پہ تیار کریں۔ ابھی کچھ لوگ باہر بیٹھ کے اس طرح کی حرکتیں بھی کر رہے ہیں، یہ نہ مانو وہ نہ مانو۔ تو میرے خیال کے اندر یہ چیزیں جو ہیں سیاستدان تو ایسے نہیں کر سکتے، بیکاز جو پولیٹیکل مائنڈ ہے نا وہ تو بڑا اوپن اکاموڈیٹو، وہ ہر چیز کو سوچ کے بات کرتا ہے، اس کو کہاں تک لے جانا ہے۔ آپ یہ تو خود کش حملے تھے جو 9 مئی کو ہوا، شہداء کے اوپر، ایئر بیسز کے اوپر، دشمن تالیاں بجا رہا تھا، جو ہم نہیں کر سکے انہوں نے کر دیا۔